دادا جان، میرا پوتا میری جان، شکر ہے تم آ گئے۔ میں مرنے سے پہلے تمہیں کچھ بتانا چاہتا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر پھر آپ نے مرنے کی بات کی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ میرا کنگ، دادا کی جان، وہ جن ذات کو پیار کرتے ہیں۔ بیٹا، میں اب جو تمہیں بتاؤں گا وہ سب تم بہت غور سے سننا۔ مجھے پتا ہے یہ سچ جاننے کے بعد تمہیں اپنے پیارے رشتے سے شاید نفرت ہو جائے، مگر میں چاہتا ہوں تمہیں سچائی کا پتہ چلے، تمہیں اپنے باپ کی قربانی کا پتہ چلے۔ آج میں تمہیں تمہارے ماں باپ کی زندگی کی کہانی سناتا ہوں۔ تمہاری ماں اور میرا بیٹا دو مختلف گروہ سے تھے، مگر یہ دونوں گروہ جنوں کے سب سے طاقتور گروہ تھے۔ تمہارے ماں باپ دونوں ہی اکلوتے تھے، مطلب آنے والے وقت کے اپنے گروہ کے سربراہ بننے والے تھے۔ ایک دن تمہارا باپ جنوں کے دوسرے گروہ کے ساتھ معاملات طے کرنے گیا ہوا تھا، وہیں تمہاری ماں بھی اپنے گروہ کی نمائندگی کر رہی تھی۔ وہاں پر جس مسئلے پر بات کی جا رہی تھی تو تمہاری ماں نے اس فیصلے کی مخالفت کی، اور چونکہ وہ حق پر تھی تو تمہارے باپ نے ان کی حمایت کی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان دونوں کے دلوں میں محبت کی پہلی کرن روشن ہوئی۔ تمام گروہ کی مخالفت کے نتیجے میں وہاں پر کافی فساد برپا ہو گیا۔ وہ سب اپنی طاقت کا استعمال کر کے ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ مل کر ان کے حملوں کا جواب دے رہے تھے۔ ان دونوں کی محبت کی داستاں کا وہیں آغاز ہوا، اور واپسی پر دونوں نے اپنے والدین سے بات کی، اور انہوں نے بغیر اعتراض کیے ان کا رشتہ طے کر دیا، اور پھر جلد ہی وہ شادی کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، اور پورے جنات میں ان کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں، مگر قدرت ان کی محبت کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ تمہارا باپ کیونکہ اب تمام جنات کا بادشاہ بن چکا تھا، تو وہ دوسرے ممالک میں اپنی قوم کے مسائل سننے کے لیے خود جاتا تھا۔ تمہاری ماں یعنی ملکہ تمہاری پیدائش کی وجہ سے کہیں جا نہیں سکتی تھی، تو پہلی بار تمہارا باپ اکیلا گیا تھا۔ اس حالت میں وہ اپنی پیاری سی پتنی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر وہ پتی سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کا پہلا فرض اپنی قوم کے ہر مسئلے کو حل کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا تھا، تو وہ بھی اس سفر پر روانہ ہو گیا۔ یہ سفر اس کی زندگی کا یادگار سفر بننے والا تھا، جو نہ صرف اس کی بلکہ اپنی قوم کی زندگی بدلنے والا تھا۔ وہ جنات کے مسلم گروہ کے پاس گیا تھا، کیونکہ انہوں نے خاص طور پر اپنے بادشاہ کو بلایا تھا۔ وہ کچھ دن وہیں رہا تھا، اور وہیں ان کے بزرگ نے جو کہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہوں نے اس سے ملنے کی خواہش کی، جسے تمہارے والد نے باخوشی قبول کر لی۔ وہ تو ان کی سحر انگیز شخصیت دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ بادشاہ سلامت، وہ بزرگ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ انہیں منع کر دیتا ہے۔ ایسا کر کے آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں، آپ ہمارے پتا کی طرح ہیں، آپ لیٹے رہیں۔ تمہارے باپ کی بات سن کر وہ مسکراتے ہیں، اور کافی دیر اسے خوش ہو کر دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم نہ جانے کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا مرنے سے پہلے آپ سے مل لیا۔ اگر ہم مرنے سے پہلے آپ سے کچھ مانگیں، کیا آپ دیں گے؟ آپ حکم کریں۔ میں چاہتا ہوں آپ مسلمان ہو جائیں، میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے آپ کی دعوت قبول ہے، میں خود کافی عرصے سے یہ سوچ رہا تھا۔ اس طرح تمہارے باپ نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ خبر اس کے واپس پہنچنے سے پہلے ہم تک پہنچ چکی تھی۔ مجھے حیرت تو ہوئی، کیونکہ ہم تو ہندو جن تھے۔ میں خاموش رہا، مگر تمہارے باپ کی واپسی پر تمہاری ماں نے جو ہنگامہ برپا کیا، اور ساتھ ہی اس کا گروہ بھی تمہارے باپ کے مخالف ہو گیا تھا۔ تمہارے باپ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ سمجھی اور ناراض ہو کر تمہیں لے کر واپس چلی گئی۔ پھر ایک دن اس نے تم سے آخری بار ملنے کی خواہش کی، تو پتہ نہیں کیسے اس نے حامی بھر لی۔ تم نے اپنے پتا کے ساتھ پورا دن گزارا، اور اس نے تمہیں بھی مسلمان کر دیا۔ تمہاری ماں نے اسی وقت تمہارے باپ پر حملہ کیا۔ تمہیں تو واپس بھیج دیا گیا تھا تاکہ تمہیں کچھ پتہ نہ چل سکے۔ وہ کافی دیر تک اس کے گروہ کا مقابلہ کرتا رہا، مگر تمہاری ماں نے دھوکے سے خنجر سے اسے قتل کر دیا۔ تو تمہارے پتا نے حیران ہو کر اپنی پتنی، اپنی محبت کو دیکھا،
یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں نے جو بھی کیا درست کیا، تمہیں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، تم باغی ہو گئے تھے اور ایک باغی کی سزا موت ہے۔ پھر جو امن و سکون کی فضا تھی وہ برقرار نہ رہی۔ میں تمہارے باپ کی موت کی خبر سن کر وہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ میری طاقت تو میرا بیٹا تھا، جب وہی چلا گیا تو میرے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ تمہاری ماں چونکہ ملکہ تھی تو پھر اس نے حکومت شروع کر دی اور وہ ظلم کیے کہ کیا بتاؤں، اور عوام کو سچ سے دور رکھا، اور تمہیں بھی مسلمانوں سے نفرت کا درس دیا۔ اس نے تمہیں یہی بتایا تھا کہ جنوں کے مسلم گروہ نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے۔ میں چونکہ تم سے نہیں مل سکتا تھا تو میں بھی وہیں چلا گیا، اسلام قبول کیا تاکہ میرے بیٹے کی قربانی رائگاں نہ جائے۔ آگے تو تم جانتے ہو میں کیسے تم سے کچھ دن پہلے ملا، مگر اب جانے کا وقت آ گیا ہے، میں اب سکون سے مروں گا۔ اس جن ذات کی آنکھیں اپنے باپ کی بے رحم موت پر خون کے آنسو رو رہی تھیں اور اسے اپنی ماں سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ دادا جان، آپ پریشان نہ ہو، اپنے والد کی موت اور دوسرے بے گناہوں کی موت کا بدلہ میں عدلی کر رہوں گا، اور ہر ایک کو سزا ملے گی، پھر چاہے وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ مگر اس کا وعدہ سننے سے پہلے اس کی دادا جان کی وفات ہو گئی تھی۔ وہ کافی دن وہیں گزارتا ہے کیونکہ غم بہت بڑا تھا، خود کو سنبھالنے کے لیے اسے وقت چاہیے تھا۔ وہ اپنا پیارا اور مخلص رشتہ کھو چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ لے جانا چاہتا تھا جہاں وہ یہ سب بھول جائے، اور تبھی اسے اپنی بیوٹی یاد آتی ہے جو یہ صلاحیت رکھتی تھی، اور پھر وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے پاس جاتا ہے تاکہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ وہ جیسے ہی اپنی بیوٹی کے پاس پہنچتا ہے سیدھا اس کی گود میں سر رکھتا ہے۔ جاریہ پہلے تو ڈرتی ہے، مگر جیسے ہی جنزاد اسے پکارتا ہے تو وہ اپنا ڈر بھول کر اس کی آواز کی طرف متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ آج اس کی آواز میں درد تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کے سوال اور اس میں چھپی فکر کو محسوس کر کے وہ بہت خوش ہوا تھا۔ بیوٹی، آج میں بہت دکھی ہوں، مجھے کسی مخلص انسان کے کندھے کی ضرورت ہے، پلیز مجھے اس غم سے دور کر دو۔ بیوٹی، آج میں نے اپنے سب سے پیارے اور مخلص رشتے کو کھو دیا ہے، آج میں دوسری بار یتیم ہو گیا، میرے والد کی طرح دادا جان بھی مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ جنزاد اپنے دل کی حالت بتا رہا تھا اور ساتھ رو رہا تھا۔ آپ رو رہے ہیں؟ ایسے مت روئیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ہر بار کی طرح جاریہ کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کا وجود اسے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی ہے۔ جاریہ بھی اپنے جن کا درد محسوس کر کے رو رہی تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ اپنی بیوٹی کو روتے ہوئے دیکھ کر بولتا ہے اور پھر اسے سب بتاتا جاتا ہے۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے جو آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اور آنسوؤں سے اس کے رخسار بھیگے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرتا ہے۔ مت رو میری بیوٹی کوئن، آپ بھی تو رو رہے ہیں، تو کیا ہوا اگر میں روتا رہا تو کیا تم بھی روتی رہو گی؟ جاریہ ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ جنزاد اس کے بچوں جیسی حرکت پر اتنے افسردہ حالت میں بھی مسکراتا ہے۔ آپ ہنستے بھی ہیں؟ کیوں، کیا میں ہنس نہیں سکتا؟ وہ مصنوعی غصہ کر کے پوچھتا ہے۔ نہیں، مطلب آپ ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں جیسے اب کر رہے ہیں، اور ہر وقت مجھے ڈراتے رہتے ہیں، تو اس لیے مجھے حیرانگی ہوئی۔ جنزاد جواب دینے کے بجائے اس کے بالوں کو تھامتا ہے اور اسے دیکھتا ہے جو آنکھیں بند کر کے اپنی سزا کا سوچ کر کانپ رہی تھی۔ بیوٹی، کوئی ایسی بات کرو جس سے میں اپنے اس غم دکھ کو بھول جاؤں اور اس کیفیت سے باہر نکلنے میں میری مدد کرو۔ میں آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں، آپ کو ایک بات بتاؤں جسے سن کر شاید آپ کی تکلیف تھوڑی سی کم ہو جائے۔ ہاں بتاؤ۔ آپ کی طرح میرے دادا جان کی وفات پر میں اور سنی بھائی سب سے زیادہ دکھی تھے، کیونکہ ابو سے زیادہ ہم دادا جان سے اٹیچ تھے۔ روزانہ رات کو وہ ہمیں کہانیاں سناتے تھے جن کا موضوع بہادری اور وفاداری ہوتا تھا، اور ہر کہانی ہمارے لیے سبق آموز ہوتی تھی۔ وہ ہماری درسگاہ تھے جو ہمیں زمانے کے مطابق چلنے میں ہماری رہنمائی کرتے تھے، مگر جب وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو مجھے ایسا لگا کہ دنیا بے معنی ہے۔ سنی بھائی نے تو خود کو وقت کے ساتھ سنبھال لیا، مگر میں نے اس غم کو دل سے لگا لیا۔ ابو مجھے دیکھتے رہتے تھے
میں سب کے سامنے تو نارمل رہتی تھی، مگر جب بھی دادا کی یاد آتی تھی تو چھپ چھپ کر روتی رہتی۔ ایک دن ابو میرے کمرے میں اچانک آئے اور مجھے دادا جان کی تصویر کے ساتھ روتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ میرے پاس بیٹھے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جاریہ میری جان، میری پیاری بیٹی، میں جانتا ہوں آپ اپنے دادا جان کو نہیں بھول پائیں اور آپ کو بھولنے کا کوئی کہہ بھی نہیں رہا۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ روتی ہیں تو آپ کے دادا جان کی روح مضطرب رہتی ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں انہیں مرنے کے بعد تکلیف ہو؟ نہیں ابو۔ ہاں تو بیٹا، بجائے رونے کے آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگیں۔ انسان ہمیشہ تو زندہ نہیں رہ سکتا، موت کا وقت تو مقرر ہے اور ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ کو بہادر ہونا پڑے گا۔ جب میں یا آپ کی امی مریں گے پھر تو آپ دنیا سے ہی منہ موڑ لیں گی۔ ابو، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ دونوں کو میری بھی عمر لگ جائے۔ وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگتی ہے اور اپنی پکڑ مضبوط کرتی ہے۔ جاریہ میرا بچہ، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں میری بیٹی بہادر بنے۔ میں نہیں ہوں بہادر ابو، پلیز آپ ایسا کچھ مت کہیں۔ مجھ سے کسی کا بھی مرنا برداشت نہیں ہوتا۔ آپ تو پھر میری جان ہیں۔ ادھر تو دیکھو۔ نہیں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ وہ مسکرا کر اس کے سر پہ پیار کرتے ہیں۔ اچھا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر رشتہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا، کیونکہ ہر کسی نے کبھی نہ کبھی مرنا ہوتا ہے۔ اس دوران انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور بجائے رونے کے اپنے پیاروں کے لیے دعا کرے اور خوش رہنے کی کوشش کرے تاکہ ان کے پیاروں کی روح کو سکون ملے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ جی ابو۔ یہ بات بتاتے ہوئے جاریہ بھی پچھلے وقت میں چلی گئی تھی اور اس کی سرمئی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جنزاد بھی رو رہا تھا۔ وہ ماضی سے حال میں آتی ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ روئیں گے نہیں بلکہ اپنے دادا جان کے لیے دعا کریں گے۔ ہاں سمجھ گیا، مطلب مجھے صبر کرنا ہے۔ بیوٹی، میں خوش نصیب ہوں کہ میرے پاس ابھی بھی ایک مخلص ساتھی ہے۔ تم جانتی ہو کون ہے؟ جاریہ نام سر ہلاتی ہے۔ وہ تم ہو میری بیوٹی کوئن۔ کیا تم میری دوست بنو گی؟ میں اگر ابھی جواب نہ دوں تو آپ غصہ تو نہیں ہوں گے؟ جنزاد جو اس کے بالوں کو کھینچتا ہے جس سے وہ اس کی طرف جھکتی ہے۔ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ جواب ہاں ہونا چاہیے، مجھے نہ سننے کی عادت نہیں۔ وہ اب اس کے بالوں کی خوشبو میں کھو گیا تھا اور جاریہ ساکت بیٹھی تھی۔ تم بتاؤ اس وقت کیوں جاگ رہی تھیں؟ اتنی رات ہو گئی ہے۔ وہ میرا دل گھبرا رہا تھا، دم گھٹ رہا تھا۔ جنزاد فکر مندی سے اس کے چہرے کو تھامتا ہے۔ میں اپنے غم میں تمہارا حال پوچھنا بھول گیا۔ چلو تم جلدی سے آنکھیں بند کرو۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں نے کہا آنکھیں بند کرو۔ اب کی بار وہ غصے سے کہتا ہے اور وہ جو اس کے نرم رویے کی وجہ سے نارمل تھی پھر سے کانپ رہی تھی، پھر جلدی سے آنکھیں بند کرتی ہے۔ ایک پل ہی لگتا ہے اور وہ اسے آنکھیں کھولنے کا کہتا ہے۔ جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتی ہے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے اور اس کی زلفیں بگاڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ مسکرا کر سامنے سمندر کی طرف دیکھتی ہے۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت اچھا، اتنا اچھا لگ رہا ہے۔ میں ساری زندگی یہاں پر گزارنا چاہتی ہوں، مگر یہ کہاں ممکن ہے؟ مجھے تو پانی سے ڈر لگتا ہے۔ بیوٹی، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں میرے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاریہ وہیں ٹھنڈی ریت پر بیٹھ جاتی ہے اور جنزاد بھی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اب بتاؤ، پھر تو کسی نے تنگ نہیں کیا؟ آپ تو سب کچھ جان جاتے ہیں تو خود ہی پتہ لگا لیں۔ جاریہ جان بوجھ کر اسے خواب کے بارے میں نہیں بتاتی جس میں اس کے پیارے بھائی کو مارنے کی دھمکی دی گئی تھی، مگر آنسو پلکوں کی باڑ سے نکل کر اس کے ڈر کو واضح کر رہے تھے۔ جنزاد خود پر ضبط کرتا ہے۔ تو ماں میرے وارن کرنے کے باوجود باز نہیں آ رہی۔ اب وقت آ گیا ہے، دو ٹوک بات کرنی پڑے گی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے کسی بھی پیارے انسان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ تمہیں ہر ڈر کو ختم کرنا ہوگا اور بہادر بننا ہوگا، کیونکہ آنے والے وقت میں تم پر بہت بھاری ذمہ داری آئے گی۔ بات ختم کرنے پر وہ جاریہ کو دیکھتا ہے اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ اس کی ملکہ ٹھنڈی ریت پر مزے سے سو رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار اسے دیکھتا رہتا ہے اور پھر اپنی بیوٹی کو صبح ہونے سے پہلے اس کے کمرے میں چھوڑ آتا ہے۔